ترقیوں کے قابل بنتا ہے۔ اب جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ٹیکس لگایا گیا ہے، دنیا کا ہر ملک آفر کرتا ہے کہ آپ ہمارے ملک کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں پیسہ لگائیں اور ہم آپ کو 1% کرایہ اس کا ادا کریں گے، تو ڈیم رینٹل کی صورت میں ٹیکس دیں۔ تو آپ کی اس ٹیکس کی وجہ سے ساری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ دوسرا، ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ سینکڑوں الائڈ انڈسٹریز منسلک ہیں۔ یہ انڈسٹریز چلتی ہیں تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے، پاکستان کے مزدوروں کو روزگار ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاشی پہیے کی وجہ سے جو ہمارے ریئلٹرز ہیں ان کو یہ روزگار ملتا ہے۔ آپ کے اس انجسٹیفائیڈ ٹیکس کی وجہ سے پہلے ہی پاکستان کی جو معیشت تباہ حالی کا شکار تھی، مزید تباہی کے بہانے پر آ جائے گی، اور یہ ہماری معیشت کے لیے، ہمارے ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ آپ نے جیسا کہ سردار صاحب نے ابھی ذکر کیا دبئی کا، دبئی کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی لاسٹ ایئر کی ٹرانزیکشن $83 بلین تھی، جس میں سے اوورسیز جو کہ دنیا کے ہر ملک نے وہاں پر انویسٹ کیا وہ نیئر ٹو 27% ہے۔ کیا اس میں سے پاکستانی 4th نمبر پہ تھے؟ $10.60 بلین پاکستان کر دبئی میں لے کر گئے۔ آپ کا یہ پیسہ دبئی کی مارکیٹ میں لگا، اس کے ساتھ یہ پیسہ ترکی کی مارکیٹ میں لگا اور دیگر یورپ کی مارکیٹس میں لگا۔ تو کیا وجہ نہیں کہ یہ پیسہ کیا پاکستان سے مشاورت کرتے؟ ہم آپ کو اس طریقے کے ٹیکسز بتاتے کہ پاکستان کی معیشت میں 16 بلین روپیز بھی آتے۔ میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ انجسٹیفائیڈ ٹیکسز نہ لیے تو یہ جو احتجاج آج یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا۔ خدا را ہوش کے نام لیں، پاکستان کی معیشت فلات کو جانے، اور جو ریئل اسٹیٹ پاکستان میں پیسہ لے کر آتا ہے، اگر آپ نے اپنی زراعت کو بہتر کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی انڈسٹریز کو بہتر کرنا ہے تو وہاں آپ کو لونز دینے پڑیں گے۔ جب آپ لونز دیں گے تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ پیسہ صرف آپ کو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کیا ہے، ان کی گورنمنٹس کو بھی بینیفٹ ہوا ہے، ان کی اکانومیز بھی تھرائیو کی ہیں، اور ان کی جنرل پبلک نے بھی بینیفٹ کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ کانسیپٹ انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی 2016 میں بھی جیسے بتایا گیا کہ گین ٹیکس ان کی طرف سے آیا۔ ابھی 2022 میں جب یہ آئے تو پہلی چیز یہ بولتے ہیں جو ہمیشہ، جو کہ بہت تکلیف دہ ہے، کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر نان پروڈکٹیو ہے، ویئرز کہ پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ جہاں پہ ریگولیٹ ہوتی ہے وہاں پہ اکانومی بھی تھرائیو کرتی ہے، جنرل پبلک بھی بینیفٹ کرتی ہے، لیکن سم اور دی ادر ان لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہاں پہ ریئل اسٹیٹ نان پروڈکٹیو ہے، اور یہ نان پروڈکٹیو کو نچوڑتے ہیں۔ جو 1% پہ تھے ہم ود ہولڈنگ ٹیکس، 22 میں انہوں نے اسے 2% کیا۔ جب ان سے بات چیت ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمارا ریونیو کم نہیں ہوا، تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے نان فائلر پہ 7% پہ آپ گئے اور 1 سے 2% کیا۔ ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ جو تکلیف ہے، جو دکھ ہے، جس شخص نے اپنے ساری زندگی کمائی کر کے ایک چھت بنانی ہے، وہ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ اگر خریدتا ہے تو اس کو 22 لاکھ روپے اگر اس کے اوپر پے کرنے پڑیں گے تو وہ اس کا جو اپنا گھر بنانے کا خواب ہے وہ ہمیشہ خواب ہی رہے گا۔ اور ان سب آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے حکمران بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی انڈسٹری کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ خیبر سے کراچی اور گوادر سے چترال تک جہاں جہاں ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری باہر نکلے گی، پاکستان کا تاجر، پاکستان کا صنعت کار ان کے شانہ بشانہ ہوگا، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی انڈسٹری کے تحفظ کے لیے، پاکستان کے چھوٹے تاجر کے تحفظ کے لیے، اور بجلی گیس پاکستان کی معیشت میں بھاری بھرکم حجم رکھنے والے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو تباہی سے بچانے اور ریئل اسٹیٹ سے وابستہ 70 سے زائد انڈسٹریز کے تحفظ، ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہنرمند نوجوانوں
اور ریئل اسٹیٹ سے وابستہ دہاڑیدار مزدوروں کے تحفظ کے لیے یہ میدان عمل میں نکلے ہیں، اور پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے، پاکستان کے بلڈرز، پاکستان کے ٹاؤن پلانرز کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے، اور ایک عام ڈیلر کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے حکمرانوں سے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ میں صرف اس موقع پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی معیشت کو ناقص حکومتی پالیسیوں نے، سرکاری اداروں کی نااہلیوں نے، مراعات یافتہ طبقے نے، مفادات کے حصول کی جدوجہد نے، اشرافیہ اور مراعات یافتہ طبقے نے اس حال کے اندر پہنچایا کہ ملک کی صنعتوں کو بند کر دیا گیا۔ آج پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو یا پاکستان کی دیگر انڈسٹریز ہو، بند ہو چکی ہیں اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہیں۔ انڈسٹری کی تباہی کے بعد چلنے کے نتیجے کے اندر یہاں پر لوگوں کو روزگار بھی مل رہا تھا اور قومی آمدن میں اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے تمام مہذب ممالک ملک میں انویسٹمنٹ لانے پر وہاں شہریت دیتے ہیں، جائیدادیں خریدنے پر، وہاں کاروبار شروع کرنے پر اپنے ملکوں کی نیشنلٹی دیتے ہیں، لیکن ہمارے عجیب حکمران ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو، بیرون ملک مقیم ان پاکستانیوں کو کہ جو وہاں کی نیشنلٹی رکھتے ہیں، ان کو اپنا سرمایہ پاکستان لا کر جائیدادیں خریدنے پر بھی قدغنے اور پابندیاں لگانے کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو روکنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسز لگائے گئے، چاہے جائیداد کی خرید و فروخت پر مجموعی طور پر فائلر پر 8% ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ جو تکلیف ہے، جو دکھ ہے، جس شخص نے اپنے ساری زندگی کمائی کر کے ایک چھت بنانی ہے، وہ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ اگر خریدتا ہے تو اس کو 22 لاکھ روپے اگر اس کے اوپر پے کرنے پڑیں گے تو وہ اس کا جو اپنا گھر بنانے کا خواب ہے وہ ہمیشہ خواب ہی رہے گا۔ ہم سب آپ بولے بنگلہ دیش چلا گیا تھا، اور یہی ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری تھی۔ جب بجلی نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا، یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے ملک پاکستان کی آبیاری کی اور اس دلدل سے ملک کو دوبارہ ایک زرخیز اور خوبصورت ملک میں لا کھڑا کیا۔ تو میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اپنے فیڈریشن اور آئی اے کے پریزیڈنٹ اور فیڈریشن کے تمام لوگوں کو یہ انشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان ہوش کے ناخن ملے گی، اور پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے وہ بات کسی صورت میں موضوع نہیں ہے۔ آئی ایم ایف جو بھی ہمیں دینے جا رہا ہے یا دے رہا ہے، نو ڈاؤٹ کہ ملک پاکستان اس وقت اس کی بڑی ضرورت تھی۔ ہم ان کی ہر جائز اور ناجائز حکومت پاکستان کے اقدام کے پیچھے لبیک کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا حق لینے کے لیے ہم کبھی چھپ جائیں گے یا اپنی آواز بلند نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ پوری آب و تاب کے ساتھ، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ دھرنا اور وہ جو چیزیں دیتے ہیں ان کے پرپز ہوتے ہیں اور وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ہے روزی روٹی کا اور خوشحال پاکستان کا، اور اس کی تعمیر اور اس کی تکمیل تک ہمیں جو بھی رکاوٹ آئے گی انشاءاللہ ہم اس کو عبور کریں گے۔ تھینک یو۔ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ اسی گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی ہوگی آلموسٹ، یہ اگلے 9 مہینے تک تقریباً یہی کنٹینیوٹی ہے، اور اس دوران الیکشن بھی آ جائے گا، اور الیکشن کے نتیجے میں بھی جو گورنمنٹ آئے گی وہ اب جس کو عوام منتخب کریں گے وہ آئے گی، لیکن ابھی اگلے 3-4 مہینے تک اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ یہی لوگ جو ہیں وہ جیسے ہم سن رہے ہیں کہ شاید ڈار صاحب نگران وزیر اعظم بننے کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں، تو اسی طرح یہی لوگ ہیں جو آگے کرتا دھرتا بھی ہوں گے۔ تو ہم ٹیکس کے دنیا ساری کے اندر بڑے ٹیکس ہیں، ہمیں ٹیکسوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹیکس ہونے چاہیے لیکن ریشنل ہونے چاہیے، کلر ٹیکسز نہ ہوں۔ دوسرا ایکشن پلان ایوب ناصر صاحب نے، کیونکہ باہر لوگ، ہمارا احتجاجی مظاہرہ ہے اس کے بعد، بڑا پرزور لوگ اس کے لیے باہر جمع ہیں، تو ایوب ناصر صاحب کا کوشچن میں آنسر کر دوں۔ آپ کا دوسرا یہ تھا کہ ایکشن پلان ڈیڈ لائن، جی وہ آپ کا اور ایوب ناصر صاحب کا تقریباً ایک ہی کوشچن ہو گیا کہ ڈیڈ لائن۔ ہم نے مشاورت اس کے اوپر جو ہم نے کی ہے، اس مشاورت کے نتیجے میں ہم نے یہ ڈیسیژن لیا ہے، اگر ہمارے مطالبات کو نہیں مانا جاتا تو ہم پورے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ فیڈریشن ہو، چیمبرز ہوں، سب کو کنونس ہم نے کیا، لیکن
میں آپ کو فیڈریشن آف ڈائریکٹرز پاکستان اسلام آباد اسٹیٹ ٹریڈ ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا تو ہم پورے ملک کی تمام مین شاہراہیں بند کر کے اس کے اوپر بیٹھیں گے، اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے اس وقت تک ہم اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے۔ راولپنڈی چیمبر has been vocal on their issues since the day one. ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ رہا تھا کہ اس انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے، بٹ انفارچونیٹلی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جا رہے جس طرح کہ ہم مطالبات کرتے تھے حکومت وقت سے۔ انفارچونیٹلی سرکار اس سیکٹر کو وہ فیسیلیٹیشن نہیں پرووائڈ کر سکی جس کی اس کو ضرورت تھی۔ میں آپ کو بڑے یقین سے یہ بات بتاتا ہوں کہ اراؤنڈ 100 الائڈ انڈسٹریز اس سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں، تو ایک سیکٹر کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار آ کے اگر آپ اس کی پروڈکٹیوٹی کو روکیں گے تو انفارچونیٹلی اس کا افیکٹ ملٹیپل ادر سیکٹرز کے اوپر بھی جائے گا، جو کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کے اوپر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں، ان کے جو مطالبات نہیں مانے گئے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنی تمام کیپیسٹی کے ساتھ، فیڈریشن آف ریئلٹرز کے ساتھ، تمام ریئل اسٹیٹ کے ساتھ بزنس کرنے والے جو لوگ ہیں، چھوٹے جو لوگ ہیں، ہمارے دوست سارے، ان ساروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہر اقدام اٹھائیں گے، ہم ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے، وانے پالا میں بھی جا کے آواز اٹھائیں گے۔ آج کے اس پلیٹ فارم سے بھی سردار طاہر صاحب آپ نے ایک بڑا اچھا گیدرنگ کی، سب لوگوں کو اکٹھے کیا۔ ہم یہ حکومت وقت کو پیغام دیتے ہیں کہ خدا را ان کی بات سنیں، ان کے اوپر جو یہ ٹیکسز لگائے گئی ہیں، جو ان کے اوپر یہ تمام یہ چیزیں جو لگائی گئی ہیں جو غیر منصفانہ ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیشہ سے ہمارا مطالبہ ہے، سردار صاحب ہم نے وزیر خزانہ صاحب سے بھی بات کی، ہم نے منسٹر کامرس سے بات کی کہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ تو میں اپنی بات اس بات ختم کرتا ہوں کہ ان کو سنیں، ان کے مطالبات سنیں، اس کو ایڈریس کریں، اس سیکٹر کو پروموٹ کریں اور اس کو بند ہونے سے، اس کو ختم ہونے سے، اس کو ڈوبنے سے بچائیں، اور پاکستان کی اکانومی میں سپورٹ کرنے پہ ان کے کردار کو سرائیں۔ یہ ہیروز آف پاکستان ہیں، ان کی مدد کی جائے۔